نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اپنی بیٹیوں کے بارے میں وہ میں آپ کو ابھی سنانے لگا ہوں۔ سب سے بڑی بیٹی پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ سب سے بڑی بیٹی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، اور یہ وہ بیٹی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دکھ سہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یہ واقعہ اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، معتبر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ، جیسا کہ مشکل الآثار ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، المعجم الکبیر ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، المستدرک للحاکم ہے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی، اسی طرح الاحاد والمسانی ہے امام ابن ابی عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان ساری کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ میں، آپ تو پہلے نکل گئے، آپ کے ساتھ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ آپ کا معاملہ زیادہ حساس تھا، آپ کو روکے جانے کی زیادہ کوشش کی جانی تھی کہ آپ ہجرت نہ کریں، کیونکہ آپ کے بعد ہی تو مسلمانوں نے ہجرت کرنی، لہٰذا آپ رات کی تاریکی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ مسلمان سارے پیچھے ہیں جنہوں نے بعد میں ہجرت کرنی ہے۔ نبی کی یہ بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہجرت کرتی ہیں، ہجرت کے لیے سفر شروع کرتی ہیں کنانہ کے ساتھ۔ کفار کو علم ہوتا ہے کہ نبی تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، لیکن نبی کی بیٹی جا رہی ہے، پیچھے بھاگتے ہیں۔ حبار بن اسود نامی شخص نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے قافلے کو جا لیا، اس نے نیزے مارنے شروع کر دیے، تیر مارنے شروع کر دیے اونٹ کو، حتیٰ کہ اس نے نیزے تیر مار مار کر اونٹ کو بھی گرا دیا اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو بھی گرا دیا۔ یہاں آپ جھوٹ بہت سنیں گے، گپیں ہانکنے والے آپ کو ملیں گے، ممبر و محراب پر، سٹیجوں پر ذاکر جھوٹ بول بول کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مارا اور ان کا حمل گر گیا، یہ جھوٹ آپ متواتر سنیں گے، بار بار سنیں گے، لیکن نبی کی بیٹی پر یہ حقیقی ظلم ہوا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا پر، ان کو گرایا گیا اور ان کا حمل گر گیا اس وقت، یہ معتبر ترین حوالوں کے ساتھ ثابت ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ان کو اونٹ سے گرایا گیا کفار کی طرف سے، وہ گری تو ان کا حمل ضائع ہو گیا، شدید بیمار ہو گئیں، خون ضائع ہوا ان کا، پکڑ کر دوبارہ مکہ لے جایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کے پیچھے اللہ کے لیے ہجرت کر رہی ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے مصائب کا ذکر کہیں نہیں ملے گا، جھوٹے مصائب گھڑ کے لوگوں کو رلایا جاتا ہے۔ یہ نبی کی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی، نبی کے پیچھے جا رہی ہیں، اسلام کے لیے ہجرت کر رہی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ رہی ہیں، راستے میں کافروں کی طرف سے روکا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے، حمل گرایا جاتا ہے۔ ان کی ماں مر جائے گی اگر یہ ذکر کریں اپنے ممبر و محراب، اپنے اسٹیج سے، کیونکہ یہ حقیقی ظلم ہے جو نبی کی بیٹی پر ہوا ہے۔ اور یہ واقعہ کیوں سنائیں آپ کو؟ ان کی ساری عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی میرے پیچھے ہجرت کر کے آ رہی تھی، اس کو روک کر، اس کا حمل گرا کر واپس مکہ لے جایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے کہا، زید تو میرا بڑا قریبی ساتھی ہے، کیا تو یہ میرا کام نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی کو مکہ سے میرے پاس مدینہ لے آئے؟ کسی طریقے سے کافروں کے چنگل سے چھڑا کر، رشتہ دار سارے ہی تقریباً کافر تھے، چند ایک ہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس وقت قریش میں سے، آپ کے خاندان میں سے، انہوں نے روک لیا کہ نبی کی بیٹی ہم نہیں جانے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کہا، زید جاؤ اور میری بیٹی کو مکہ سے مدینہ لے کر آؤ میرے پاس۔
جو بھی طریقہ آپ سے بنتا ہے لے کر آؤ، لیکن نبی کی بیٹی ہے، کسی کے ساتھ کیوں آئے گی؟ فرمایا یہ انگوٹھی ہے، یہ نشانی کے طور پر لے جاؤ، یہ انگوٹھی جب جا کر ان تک پہنچاؤ گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے والد نے، میرے نبی نے بھیجا ہے مجھے لینے کے لیے۔ انگوٹھی لے کر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پہنچے مکہ میں، وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص بکریاں چروا رہا تھا۔ اس سے پوچھا کس کی بکریاں چروا رہے ہو؟ تم چرواہے ہو، کس کے غلام اور نوکر ہو؟ بکریاں کس کی ہیں؟ اتفاق ایسے ہوا کہ اس نے کہا کہ میں سیدہ زینب کی بکریاں چرا رہا، جو نبی کی بیٹی ہیں، انہی کو جن کو لینے جا رہے تھے، میں ان کی بکریاں چرا رہا ہوں۔ فرمایا میرا اگر ایک کام کر دو رازداری کے ساتھ، بغیر کسی کو بتائے یہ انگوٹھی سیدہ زینب کو پہنچا دو۔ اس نے جا کر انتہائی رازداری سے وہ انگوٹھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو پہنچا دی۔ انگوٹھی دیکھتے ہی پہچان گئی، یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے۔ پوچھا کہاں سے لے کر آئے ہو، یہ تمہیں کس نے دی ہے؟ بتایا کہ ایک بندہ آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ امانت ہے، یہ نبی کی بیٹی کو دے دو، تو میں لے کر آ گیا ہوں۔ پوچھا کہاں چھوڑ کے آئے ہو اسے؟ وہ شخص کہاں ہے جس نے تمہیں انگوٹھی دی ہے؟ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرے والد نے، میرے نبی نے مجھے یاد کیا ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ رات کا وقت تھا، ٹھہر گئیں، صبح ہوتے ہی نکلیں۔ اسی جگہ پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ موجود تھے، ان کے ساتھ سوار ہو کر نبی کی بیٹی نبی کے پیچھے پہنچی، اور جب نبی نے دیکھا میری بیٹی میری خاطر، اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دکھ پہنچا کے آئی ہے، حمل گرا کے آئی ہے۔ اب یہ الفاظ اگر ان کتابوں میں جن کا حوالہ میں نے دیا ہے نہ موجود ہوں، میں مجرم، لیکن یہ الفاظ اگر موجود ہوں تو اپنا عقیدہ درست کرو، سنی بھی شیعہ بھی۔ عقیدہ کیا؟ نبی نے عقیدہ دیا، فرمایا ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، یہ زینب میری ساری بیٹیوں سے افضل ہے کیونکہ اس نے میری خاطر دکھ اٹھائے ہیں۔ اب بتاؤ نبی کی بیٹیوں میں سے بھی افضل کون ہے؟ نبی نے کیا فرمایا، نبی نے کیا بتایا؟